ناول کا نام ہے آگاہی اور اس کو لکھا ہے نایاب جیلانی نے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد تھی اور شروع سے ہی ہمارا یہ معمول تھا کہ مہینے بھر کا اکٹھا راشن لے آتے تھے۔ بجلی اور گیس وغیرہ کے بل جمع کروانے آئی تو سوچا کہ رمضان سے پہلے ہی سودا صف لے چلوں، مگر یوٹیلیٹی اسٹور پر ایک لمبی قطار اور پسینے سے شرابور خواتین کو دیکھ کر مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اگر وہ 2-4 دن مزید نکل جاتے اور رمضان کے پہلے عشرے میں ہی قیمتوں کو عروج پر پہنچ جانا تھا اور دکانداروں کی مہربانی سے بجٹ خراب ہونے کا شدید خدشہ لاحق تھا، اسی لیے گرمی کی پرواہ کیے بغیر میں نے سودا صف خرید لیا۔ واپسی پر اپنی 4 سالہ بیٹی بسمہ کے لیے چپس، نمکو، بسکٹ اور کینڈیز کی شاپنگ کر کے جوں ہی میں نے ٹیکسی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو بلیک کرولا کی طرف بڑھتے ان 2 نفوذ کو دیکھ کر میں گویا ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ منوں کے حساب سے بوجھ لادنے پھولی سانسوں کے ساتھ میں بمشکل سڑک کراس کر کے بلیک کرولا کی طرف بڑھی تھی، مگر میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ سرعت سے گاڑی میں بیٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے کرولا میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، یقیناً خود کو تسلی دے کر میں نے قریب کھڑی ٹیکسی میں سامان رکھا اور ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا کر خود بھی بیٹھ گئی۔ گھر آ کر میں نے تمام تھیلے شیلف پر پٹکے اور خود کارپیٹ پر ڈہ گئی۔ بسمہ اپنی شاپنگ دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ مما، چاکلیٹ تو آپ لائی نہیں ہیں؟ کچھ دیر بعد بسمہ کی خفا سی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ سوری بیٹا، مجھے یاد نہیں رہا، رات کو بابا کے ساتھ مارکیٹ جا کر لے آنا۔ میں نے تھکی آنکھوں کو بمشکل کھول کر کچھ دیر پہلے دیکھے گئے منظر کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ بسمہ کھل سی اٹھی۔ ڈھیر ساری چاکلیٹس! میں نے اس کی چمکتی آنکھوں میں چھپی خوشی کو محسوس کر کے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بسمہ ایک دفعہ پھر مصروف ہو چکی تھی۔ میں نے اطمینان سے ٹی وی بند کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ 2 گھنٹے کی بھرپور نیند لینے کے بعد میں بالکل فریش تھی۔ صبح کے بکھرے پھیلاوے کو سمیٹ کر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ عزیر کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، اسی لیے میں نے رات سے سبزی وغیرہ چھیلی کاٹی، آٹا گوندھا، چاول چن کر بھگوئے۔ جب تک عزیر آئے کھانا تیار تھا۔ برتن ڈائننگ ٹیبل پر سجا کر میں نے اپنا حلیہ درست کیا۔ عزیر بسمہ کو مارکیٹ کا چکر لگوا کر لائے تو میں نے فون سننے میں مصروف تھی۔ آپی کا فون ہے، میں نے عزیر کے پوچھنے پر اشارے سے بتایا تھا۔ آپی ہفتے میں 1-2 دفعہ فون کر کے میری خیریت ضرور پوچھتی تھیں۔ لندن میں رہنے کے باوجود وہ یہاں کے حالات سے مکمل باخبر تھیں۔ میں نے عامر کے بیٹے سرخیل کی طبیعت کے متعلق پوچھا تھا۔ پچھلے چند ہفتوں سے میرا رابطہ عامر سے نہیں ہوا پایا تھا۔ آپی مجھے الجھی سی لگی تھیں۔ انہوں نے فون بھی ذرا جلدی ہی بند کر دیا تھا۔ اگلے دن صبح ہی آپی کا فون آ گیا تھا میرے بتانے پر کہ عزیر آفس چلے گئے ہیں۔ انہوں نے اطمینان سے بھرا سانس خارج کیا تھا۔ میں چونک گئی تھی۔ آپی کا انداز کچھ پراسرار سا لگا تھا مجھے۔ سنو آمنہ، تم ابو جی کی طرف نہیں گئی ہو؟ میں نے ازلی سستی سے ایک لمبی جمائی لی اور قدرے پھیل کر صوفہ پر بیٹھ گئی۔ کہاں آپی، وقت ہی نہیں ملتا، 100 بکھیرے ہیں گھر کے۔ ابھی 15 دن پہلے عزیر کی آپا پورے 25 دن رہ کر گئی ہیں، پھر بسمہ کو بخار نے آ گھیرا تھا، اسی لیے جا نہیں سکی میں نے کچھ شرمندہ ہو کر تفصیل سے بتایا تھا۔ آپی کئی لمحے خاموش رہیں۔ میں نے چونک کر ریسیور کو گھورا۔ آمنہ، آج ذرا ٹائم نکال کر ابو جی کی طرف جانا، اور ہاں، عزیر کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے ایک اور جمائی لی۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے میں ایک دم سی ٹھٹکی تھی۔ آپی کیا بات ہے؟ میں فکر مندی سے بولی۔ آپ نے چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد قدرے رازداری سے کہا تھا۔ آمنہ، ذرا تحمل سے میری بات سننا۔ انہوں نے گویا پیش بندی کے لیے مناسب الفاظ چنے تھے۔ وہ میری غصیلی، ضدی اور بے حد جذباتی طبیعت سے واقف تھیں۔ آپی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میرا فشار خون بلند ہونے لگا تھا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے گویا میرے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کئی لمحے تو میں کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ زبان لگتا تھا کہ تالو کے ساتھ چپک گئی ہے۔ آپی نے فون بند کیا، مگر میں انہیں اللہ حافظ بھی نہیں کہہ سکی تھی۔ مارے غصے، خوف، جھنجھلاہٹ کے میرا برا حال تھا۔ شدید اشتعال کے عالم میں نے بال نوچنے شروع کر دیے۔ چیزیں پٹکیں، کچھ اور نہیں تو بسمہ کو 2-3 جامپر رسید کیے۔ اسی غائب دماغی اور غصے کی حالت میں سالن بھی جلایا۔ عزیر کے ساتھ بھی جھڑپ ہو گئی تھی بسمہ کی مار داڑ کی وجہ سے۔
اس دن شاید تیسرا یا چوتھا روزہ تھا جب میں نے افطاری کی تیاری کر کے بسمہ کو عزیر کے حوالے کیا اور ٹیکسی پکڑ کر ابو جی کی طرف آ گئی۔ یہاں آ کر جو منظر میری نگاہوں سے دیکھا تھا اور جو کچھ میں نے سنا، کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ تقریباً 50 سے 55 کے درمیان خاتون تھی جو کہ نہایت اطمینان سے پکوڑوں کے لیے شاید امیزہ تیار کر رہی تھیں اور ابو جی بے حد خوش دلی کے ساتھ پیاز کاٹ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ دونوں ہی ساکت رہ گئے۔ یہ سب کیا ہے ابو جی؟ میرے اعصاب چٹک گئے تھے اور آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ ابو جی میرے لب و لہجہ کو سن کر اور غسیلے تنے تاثرات کا جائزہ لے کر قدرے شرمندہ سے ہو گئے تھے، جبکہ وہ خاتون نہایت محبت سے میری طرف بڑھی تھیں۔ یہ آمنہ ہے؟ انہوں نے ابو جی سے شاید تصدیق کی تھی۔ میں نے ان کے بڑھتے ہاتھ کو جھٹک دیا تھا اور رخ بدل کر ابو جی کے قریب چلی آئی۔ اس عمر میں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی ابو جی؟ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا آپ نے ہمیں؟ آج مجھے پتہ چلا ہے، کل سب کو خبر ہو جائے گی۔ کس کس کو جواب دیں گے ہم، اور میرے سسرال والے کیا کیا باتیں نہیں بنائیں گے۔ اف، مجھے تو سوچ سوچ کر وحشت ہو رہی ہے۔ میں تقریباً چلاتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے کون سا گناہ کیا ہے ابو جی؟ آہستگی سے بڑبڑائے تھے۔ اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں تیزی سے پلٹی اور دروازہ عبور کر گئی تھی، اگرچہ ابو جی مجھے روکنے کی غرض سے میرے پیچھے آئے تھے، مگر میں کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ گھر آ کر بھی میں بھوکی پیاسی پڑی رہی۔ عزیر میرے سرخ چہرے کو دیکھ کر بھی نہیں بولے تھے۔ خاموشی سے انہوں نے بسمہ کو کھانا کھلایا اور پھر کارٹون لگا کر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ کافی دیر تک مجھے برتنوں کی اٹھا پٹک کی آوازیں آتی رہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابو جی اس عمر میں ایسا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اصل پریشانی تو یہ تھی کہ میں عزیر کا سامنا کس طرح کروں گی۔ انہی الجھی سوچوں میں گم میں تکیے میں سر دیے پڑی تھی کہ عزیر میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے آمنہ، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے نرمی سے میرے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے رخ بدل کر عزیر کی طرف دیکھا۔ کیا میں انہیں بتا سکوں گی؟ میں نے آزردگی سے سوچا۔ کبھی نہیں۔ میں دل میں مضبوط ارادہ کر چکی تھی، اس لیے عزیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے بولی تھی، ہاں بس سر میں ہلکا سا درد ہے۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اتنی اچھی خبر سن کر تو وہ درد رد بھول جانا چاہیے تھا نا؟ عزیر کا لہجہ اگرچہ سادہ تھا مگر الفاظ کون سی خبر؟ میرا سانس حلق میں اٹک چکا تھا۔ عزیر کے ہونٹوں پر تبسم پھیل گیا۔ یہی کہ ہمارے سسر محترم خیر سے شادی کر چکے ہیں۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ میں نے ہونک پن کی انتہا کر دی تھی۔ عزیر اس دفعہ کھل کر مسکرائے تھے، یعنی کہ حد ہی ہو گئی ہے۔ پتہ بوٹا جانے ہیں، بس ہم ہی نہ جانے کیوں محترمہ اس قدرے بے خبر سمجھ رکھا ہے آپ نے ہمیں۔ عزیر کا انداز چڑھانے والا نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے ان کا لہجہ تمسخر اڑاتا محسوس ہوا تھا۔ اڑا لیں مذاق آپ بھی، ابھی تو نہ جانے کس کس کی باتیں سننی ہیں۔ میں نے نم پلکوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ عزیر نے حیرت سے مجھے سوسو کرتے دیکھا تھا۔ تو کیا لڈو بانٹوں، جشن مناؤں؟ میں چڑھ کر گویا ہوئی تھی۔ عزیر کے ہونٹوں کا تبسم غائب ہو گیا۔ تم خام خواہ رو رہی ہو، بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ انکل کی تنہائی دور ہو گئی ہے۔ پچھلے 3-4 سالوں سے وہ کس قدر چپ چاپ اور عذر زدہ سے رہنے لگے تھے۔ ابھی چند روز پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں ان کی صحت کی بحالی اور چہرے کی شگفتگی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پھر جلد ہی ان کے مزاج میں تبدیلی کی وجہ بھی معلوم ہو گئی تھی۔ بڑھاپے میں تنہا رہنا کس قدر مشکل ترین کام ہے۔ پھر ان کے ساتھ تو دیگر مسائل بھی تھے، نہ وقت پہ کھانا، نہ دوا وغیرہ۔ عزیر نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ میں آنکھیں موندے ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگی تھی۔ امی کے جانے کے بعد ابو جی نے ہم تینوں کو ماں بن کر پالا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹی سی تھی تو ہر وقت امی کے لیے رویا کرتی تھی۔ سارا دن آپی مجھے گود میں اٹھائے سارے گھر میں چکراتی رہتی یا پھر سڑک پر لے کر نکل جاتی تھیں۔ جب ابو گھر آتے تو آپی کی ڈیوٹی گویا ختم سی ہو جاتی تھی، پھر میں ہوتی تھی یا پھر ابو جی
وہ مجھے مارکیٹ لے کر جاتے، کبھی پارک اور کبھی لان میں لگے جھولے پر بٹھا کر جھولا جھلاتے۔ رات گئے تک میں ان کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ خاندان والوں کے بے حد مجبور کرنے پر بھی انہوں نے دوسری شادی کی حامی نہیں بھری تھی۔ جب بھی پھپھو وغیرہ شادی کے لیے دباؤ ڈالتی، ابو جی کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، آپا میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے سوتیلی ماں کے سائے تلے احساس کمتری اور نفرتوں کا احساس لے کر بڑے ہوں۔ میں انہیں مکمل اور خود اعتماد دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو جی کے بے تحاشا لاڈ پیار نے مجھے کسی حد تک خود پسندی اور ضدی بنا دیا تھا، جبکہ میرے برعکس عامر اور آپی بے حد نرم مزاج کے مالک تھے۔ اسی لیے شاید ابو جی کی شادی کا سن کر انہوں نے کوئی خاص رد عمل نہیں اظہار کیا تھا، جبکہ میں ابھی تک غصے اور جذباتی پن کی وجہ سے کھول رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ ابو جی نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں اور سارے والدین ہی اپنی اولاد کی خاطر یہ سب کرتے ہیں۔ عزیر کے سمجھانے کا الٹا اثر ہوا تھا۔ مجھے ابو جی کی بیوی سے شدید قسم کی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے آپی تک بھی اپنے خیالات پہنچا دیے تھے۔ آپی نے بھی کم و بیش عزیر کی طرح نصیحتیں کی تھیں۔ میں جلتے بنتے سنتی رہی۔ آمنہ، ایک لحاظ سے ابو جی نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھو نا، میں اور عامر 8 سال سے لندن میں ہیں، جبکہ تم ایک شہر میں ہونے کے باوجود مہینوں ابو کی خبر نہیں لے سکتی ہو۔ اب کم از کم ہمیں ابو جی کی تنہائی کا سوچ کر پریشان تو نہیں ہونا پڑے گا۔ میں نے آپی کو مزید بولنے کا موقع دیے بغیر فون پٹک دیا تھا۔ عزیر صبح سے مجھے ابو جی کی طرف چلنے کا کہہ رہے تھے، میں ہر دفعہ ہی یوں ظاہر کر دیتی کہ جیسے سنا ہی نہ ہو۔ عزیر کے اصرار پر میں نے اپنے ذہن میں پنپنے والے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے متعلق سوچا تھا۔ مجھے تیار ہوتا دیکھ کر عزیر مطمئن ہو گئے تھے۔ بسمہ کو تیار کر کے میں نے بیگ میں چند کپڑے رکھے اور دروازے لاک کر کے نیچے اتر آئی۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو میں بسمہ کو اٹھا کر اندر چلی آئی تھی، جبکہ عزیر گیراج میں گاڑی کھڑی کرنے لگے تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں ان الفاظ کو ایک دفعہ پھر سے ترتیب دیا تھا جو کہ مجھے ابو سے کہنے تھے۔ جو ہی میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، اندر سے آتی آوازوں نے مجھے ٹھنکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پچھلا رمضان انتہائی تکلیف کے عالم میں گزرا تھا۔ نہ سحری بنا سکتا تھا، نہ ہی افطاری کی تیاری ہو سکتی تھی۔ مجھ سے ہوٹل کے کھانے کھا کھا کر پیٹ الگ خراب ہو گیا تھا۔ بیٹیوں کو اس لیے نہیں بتاتا تھا کہ وہ پریشان ہو جائیں گی، پھر نائلہ تو تھی بھی بہت دور، اور آمنہ کو اس لیے زحمت نہیں دیتا تھا کہ ایک تو اس کی بچی بہت چھوٹی تھی، دوسرے دو کام کاج کی اتنی عادی بھی نہیں تھی۔ اپنے گھر بار کے بکھیروں کے علاوہ ادھر آ کر کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ کچھ نائلہ نے اور میں نے اسے بہت لاڈ پیار دیا ہے۔ مجھے تو پریشانی ہوتی تھی یہ سوچ سوچ کر کہ آمنہ اپنے گھر کو کیسے سنبھالے گی۔ ابو جی کی محبت میں ڈوبی آواز نے میرے منہ پر تمانچہ سا مارا تھا۔ میں سن سی کھڑی رہ گئی۔ اچھا، اب باقی باتیں راستے میں بتا دیجیے گا، ابھی تو چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ مائرہ بیگم بولیں تو میرے ساخت وجود نے گویا حرکت کی تھی۔ میں تیزی سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابو جی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر حیرت اور خوشی کے ملے جلے سے تاثرات ان کے چہرے پر امڑ آئے۔ ارے میری گڑیا آئی ہے۔ انہوں نے محبت سے مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ مائرہ بیگم بھی ہاتھوں میں ڈھیروں شاپرز پکڑے باہر نکلی تھیں۔ ان کے تاثرات بھی کم و بیش اسی قسم کے تھے۔ ہم تو عیدی دینے آ رہے تھے۔ عزیر بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے جھک کر مائرہ بیگم کو سلام کیا تھا۔ مائرہ بیگم نے عزیر کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ہم اپنی عیدی خود ہی لینے آ گئے ہیں، کیوں بیٹا؟ عزیر نے ابو جی کی گود میں چڑھی بسمہ سے کہا۔ اس نے فوراً سر ہلایا تھا۔ سب ہی مسکراتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ میں بھی مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی ان کے قریب چلی آئی۔ مائرہ بیگم تمام شاپرز رکھ کر کچن میں گھس گئی تھیں۔ روزہ کھلنے کا وقت ہونے والا تھا، جبکہ تیاری بالکل ہی نہیں تھی۔ عزیر نے مجھے صوفہ پر جمے دیکھ کر خفگی سے گھورا۔ آنٹی کی ہیلپ کرو۔ میں کچھ شرمندہ سی اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی اور پھر کباب فرائی کرتی مائرہ بیگم سے گلے ملتے ہوئے مجھے عزیر اور ابو جی نے بے حد حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے پلکیں جھکائے سوری کہا تھا اور مائرہ بیگم نے مجھے خود سے مزید قریب کر لیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میرے منہ سے کوئی انتہائی غلط بات نہیں نکل سکی اور میرا مقام اب بھی ابو جی کی نظروں میں پہلے جیسا ہے۔ میں تمام شیطانی خیالات اور منصوبوں کو جھٹک کر آٹا گوندنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ بھلا میں ابو جی سے یہ کہہ سکتی تھی، آپ مائرہ بیگم کو چھوڑ دیں اور میں آپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے یہیں رہوں گی۔ بیگم ساتھ لانے کا بہانہ بھی خوب مل گیا تھا۔
ابو میں ادھر ہی کروں گی۔ میرے چند الفاظ نے ابو جی کی آنکھوں کی جگمگاہٹوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ میں اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر سرشار سی ہو گئی تھی۔ اور یہاں پر ہمارے ناول کا اختتام ہوتا ہے، اور ملیں گے اگلے ناول میں۔ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔